نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر بلا تفریق مذہب ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں یہی گمان رکھتا ہے کہ میں ہر ایک سے زیادہ بہتر ہوں، میں فلاں سے اچھا ہوں، فلاں سے اچھا ہوں، فلاں سے بھی اچھا ہوں، فلاں سے بھی بہتر ہوں۔ یہ ایک عام بات ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے کہ خود کی ذات کو ہر ایک سے بہتر سمجھنا، ہر ایک سے اچھا سمجھنا، ہر ایک سے افضل سمجھنا۔ اپنے آپ کو بہتر اور اچھا سمجھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میں فلاں سے اس لحاظ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں فلاں سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں اس لیے کہ فلاں سے میری جاب بہت اچھی ہے، میں فلاں سے اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میری شکل و صورت فلاں سے بہت اچھی ہے، میں فلاں سے بہتر ہوں اس لیے کہ فلاں سے میرا مکان بہت اچھا ہے، میرے کپڑے بہت اچھے ہیں، میری گاڑی بہت اچھی ہے۔ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کی کئی وجوہات ہمارے پاس پائی جاتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر اور دوسرے سے افضل سمجھنے لگتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کسے قرار دیا ہے؟ ایک ہے ہماری اپنی سوچ کے مطابق ہم اچھے ہیں، ہمارے اپنے خیال کے مطابق اچھے ہیں، ہمارے اپنے گمان کے مطابق ہم اچھے ہیں، لیکن کیا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بنیادوں پر کسی کو اچھا قرار دیا ہے یا نہیں دیا ہے جن بنیادوں پر ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے ہیں؟
کیونکہ ہمارا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یا دوسرے سے بہتر سمجھنا، یہی وجہ اللہ کی نظر میں تو نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے اچھا ہونے کی علامت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے، اچھا آدمی وہ ہے، خیر الناس، لوگوں میں اچھا آدمی وہ ہے، بہتر آدمی وہ ہے، من ينفع الناس، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اچھے آدمی ہو۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو نفع ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اچھے آدمی ہو۔ باقی جتنی سوچیں ہماری اپنی ذات کے بارے میں اچھے ہونے کی ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے، نہ اللہ کی نظر میں اس کا کوئی معیار ہے، نہ اللہ کے نبی کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ کے اور اللہ کے نبی کی نظر میں اچھا آدمی کون ہے؟ جس کی ذات سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ فائدہ کسی حیثیت سے پہنچ رہا ہو۔ فائدے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی کو کپڑا پہنا دیا جائے۔ مال خرچ کر کے ہی اچھا بننا یہ کوئی ضروری نہیں۔ بحیثیت ایک انسان اس دنیا میں کئی اعتبارات سے اس کو ضرورت مند ہوتا ہے۔ اب اس ضرورت مند کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بہترین آدمی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا ہے۔ دوستو، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، صرف یہی کام نیکی نہیں ہے۔ راستے میں گرے ہوئے کسی پتھر کو اس نیت سے اٹھا دینا، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ٹھوکر لگ جائے، یہ بھی دیکھیے۔ راستے میں گرے ہوئے کسی موز کے چھلکے کو اس نیت سے اٹھا دینا کہ شاید کوئی پھسل جائے اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ تمہاری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچے، تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ وہ فائدہ تو مفید مشورہ دے کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، اسے مشورہ دیا جائے کہ کاروبار ایسا نہیں ایسے کرتے ہیں، ایسا نہیں ایسے خریدتے ہیں، ایسا نہیں ایسے بیچتے ہیں، یہ بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرنے والے کے پاس آ کے مشورہ طلب کرتا ہے کہ بھائی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور آپ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہی کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو عام طور پر ہمارے پاس ایک بات مشہور ہے کہ ارے صاحب کسی سے دشمنی کرنا ہو تو یہ کاروبار لگا کے دے دینا، بتانا نہیں چاہتے، حالانکہ اسی کاروبار سے اس کا گھر چل رہا ہے،
اسی کاروبار سے اس کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اسی کاروبار کے ذریعے سے اس نے مکان بنایا ہے، اسی کاروبار کے نفع سے اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں، اسی کاروبار کی وجہ سے گاڑی اور موٹر خریدا ہے۔ لیکن کوئی آدمی مشورہ کرنے آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ دشمنی نکالنا ہو تو یہ کاروبار کا مشورہ دینا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آ کر ہم سے مشورہ کرے کہ بھئی فلاں کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں، اس بارے میں آپ کے تجربے سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیا مشورہ ہے؟ اب اس کو بہتر مشورہ دینا یہ بھی کار ثواب ہے۔ تو ثواب کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ صرف یہ چند کاموں کا نام ہی نیک کام نہیں ہے، نیک کام تو بہت ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ گرے ہوئے پتھر کو اٹھا دینا، گرے ہوئے کیلے کے چھلکے کو اٹھا دینا، کسی آدمی کو خریدنے کا سلیقہ سکھا دینا، کسی آدمی کو بیچنے کا طریقہ بتا دینا، کسی کو کاروبار کے گر سکھا دینا۔ کوشش، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوشش اس بات کی کرو کہ تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، اور جس دن تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا اس دن تم بہترین آدمی ہو، اور جس دن تمہاری ذات سے دوسرے کو نقصان پہنچے، دن ہے تو رات بھی ہے، پھر ٹھنڈا ہو تو اس کا اپوزٹ گرم بھی تو ہوتا ہے، لیکن جس دن تمہاری ذات سے کسی کو نقصان پہنچے تو پھر تم سے برا آدمی بھی کوئی نہیں۔ تو بہترین آدمی جو قرار دیا وہ اس آدمی کو قرار دیا جس کی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچتا ہو، دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہو۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وضو بنانے آپ چلے گئے، ایک اور آدمی آ کے کھڑا ہوا ہے، نمبر آپ کا ہے، آپ اس سے کہیں کہ آپ بنا لیجیے، آپ کی ذات سے اسے فائدہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں پڑی، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، ایک آدمی تھوڑا جلدی میں ہے، اسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھائی میں بھی جا رہا ہوں، تھوڑا صبر کرو۔ خیر یہ بولنا کوئی غلط بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جلدی میں ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی فون آیا ہو سکتا ہے کہیں جانا ہو، آپ ہٹ کر اسے راستہ دے دیں تو آپ کی ذات سے اسے فائدہ پہنچ گیا۔ بس میں سفر کر رہے ہیں، ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے، آپ جوان ہیں، راشن کی لائن میں کھڑا ہوا ہے، ہمارے پیچھے ایک بوڑھا آدمی ہے، کرنٹ کی بل پے کرنے گئے، لائن میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ہم سے عمر میں بڑا ہے۔ اب آپ نے اس کی عمر کا لحاظ کیا، اس کے بڑھاپے کا لحاظ کیا، اس کی مجبوری کا لحاظ کیا، اور اسے اس نیت سے آگے بڑھایا کہ حدیث میں فرمایا کہ اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچاؤ، میں نفع پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تم بہترین آدمی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ہم عام طور پر ان چھوٹے کاموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے کام کرنے میں بڑا بڑا ثواب ملے گا، بے شک ملے گا، لیکن یہ کون بتایا کہ چھوٹے کاموں پہ ثواب نہیں ملے گا؟ کبھی چھوٹے چھوٹے کام بھی آدمی کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے ایک بہت ہی گندی عورت تھی جو اپنا جسم بیچتی تھی، کسبی عورت کہتے ہیں اس کو، جو اپنا جسم بیچ کے مال کماتی تھی، عیاش عورت تھی۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہی تھی، بیابان تھا، جنگل تھا، ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہاپ رہا تھا، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ہاپ رہا ہے، اس کی زبان باہر آ گئی،
اس عورت نے اس کتے کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ کتا پیاس کی وجہ سے پانی کی طلب میں بے قرار ہے. اس نے بہت ڈھونڈا تو اسے کنواں نظر آیا، لیکن کنویں پر کوئی ڈول نہیں جس سے وہ پانی نکال کر اس کتے کو پلا سکے. وہ پیر میں موزہ پہنی ہوئی تھی. موزہ کہتے ہیں، ایک تو ساکس ہوتے ہیں، وہ تو تاگے کے ہوتے ہیں. موزہ جو ہوتا ہے وہ لیزر کا ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں کم پہنا جاتا ہے، لیکن نارتھ وغیرہ کے ایریے میں سردی کے موسم میں 4 مہینے تک لوگ پہنے ہوئے رہتے ہیں. اتارتے ہیں، وضو بناتے ہیں، پھر پہن لیتے ہیں. اس کے اپنے مسائل بھی ہیں. تو وہ چمڑے کا ہوتا ہے. تو اس کے وہ چمڑے کا موزہ پہنی ہوئی تھی، تو اس نے موزہ اتارا اور اپنے دوپٹے سے اسے باندھ کر اس کو کنویں میں ڈالا، اور اس موزے میں جتنا پانی آیا بھر گیا تو اس نے اوپر کھینچ کر اس موزے میں آئے ہوئے پانی کو نکال کر اس کتے کے منہ میں اڑیل دیا. بظاہر دیکھنے میں بڑا چھوٹا کام ہے. پہلے تو ہم کرنے تیاری نہیں ہوتے. انسانوں کو، پیاسے انسانوں کو پانی نہیں پلاتے، بھوکے انسانوں کو کھانا نہیں کھلاتے، پیاسے کتوں کو پانی کون پلائے گا؟ ہم تو کتوں کو مارنا جانتے ہیں، یہ سمجھ کے مارتے ہیں کہ ثواب ملے گا. بھوکا انسان ہمارے سامنے آئے تو ہم اس سے معافی چاہ لیتے ہیں. تو اس نے موزے سے پانی بھر بھر کے اس کو پلایا. کتا پانی پیا چلے گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس عورت کی یہ ادا بہت پسند آئی. کیوں؟ جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہے، کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہے، ایسے ہی بندر اور بلی بھی اللہ کی مخلوق ہے. اسے بھی تو اللہ نے پیدا کیا. جیسے ہمیں ہماری ذات سے اللہ کو محبت ہے، ایسے ہی اپنی مخلوق سے بھی اللہ کو محبت ہے. تو اللہ نے اپنی ایک مخلوق پر ترس کھانے کی وجہ سے اور اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا جو اس نے کر رکھا تھا اپنا جسم بیچ کر کمانے کا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہتر آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، چاہے انسان کو پہنچے چاہے کسی جانور کو پہنچے. کوشش اس بات کی کرنا چاہیے اور ہر کام کو یہ سوچ کر کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ کام اللہ کو پسند آ جائے اور میری بخشش ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ کام اللہ کو پسند آ جائے، میری مغفرت ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میری یہ ادا پسند آ جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائے. تو کہتے ہیں نا، رحمت خدا ہلامی جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے میں بندے سے راضی ہو جاؤں اور اسے معاف کر دوں، اسے جنت میں داخل کر دوں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، ابھی موجود ہیں، اللہ عمر دراز کرے حضرت کی. بہت بڑے آدمی ہیں. انہوں نے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایک بزرگ کی خدمت میں گئے تو وہ کھانا کھا رہے تھے. کھانے سے جب فارغ ہوئے وہ دستر اٹھانے لگے تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ حضرت میں دستر اٹھا دوں، میں اٹھاؤں دستر. تو انہوں نے پوچھا کہ میاں دستر اٹھانے آتا ہے تم کو؟ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی دستر اٹھانا بھی کوئی فن ہے کیا؟ دستر اٹھانا بھی کوئی بڑا کام ہے؟ بھئی پلیٹ اٹھاؤ لے جاؤ رکھ دو کچن کے اندر،
باقی بچا ہوا سامان اٹھاؤ، گلاس گلاس کی جگہ رکھ دو، فلاں فلاں جگہ رکھ دو، یہی تو دستر اٹھانا ہے۔ لیکن انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت آتا تو ہے لیکن بہتر ہوگا آپ بتا دیجئے کہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے دستر پر گرے ہوئے روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے چورے تھے، نارتھ میں روٹی کھاتے ہیں، نارتھ کا واقعہ ہے، چاول کم کھاتے ہیں، روٹی زیادہ کھاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے جو پیسز ہوتے ہیں اس کو انہوں نے ایک چھوٹی پلیٹ میں اٹھایا، اور اس سے بڑے بڑے جو پیسز ہوتے ہیں جو پپولے جسے کہتے ہیں روٹی پہ آتے ہیں، تو اس کو انہوں نے ایک دوسری پلیٹ میں رکھا، اور جو ہڈیاں وغیرہ تھی اس کو ایک تیسری پلیٹ میں رکھا۔ اس کے بعد پلیٹس وغیرہ اٹھا دیے، اس کے بعد فرمانے لگے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اسے لے جا کر میں چیونٹیوں کے جو گھر ہوتے ہیں جہاں پر چونٹیاں اکثر ہوتی ہیں میں وہاں ڈال دیتا ہوں تاکہ اللہ کی مخلوق کو غذا مل جائے اور اس کا ذریعہ میں بن جاؤں، میں ذریعہ بنوں۔ اور یہ جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں یہ لے جا کر میں چھت پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ پرندے کھائیں، کوا کھا لے، چیل کھا لے، چڑیا کھا لے۔ اور یہ ہڈیاں جو بچی ہوئی ہیں ان کو لے جا کر میں اس جگہ رکھ دیتا ہوں جہاں کتے اور بلیاں عام طور پر آتی ہیں۔ کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری ذریعے سے اللہ کی یہ تین مخلوقات کو غذا مل جائے۔ تو نیکی کمانے کا جذبہ رکھنے والے ہر جگہ ہر کام میں نیکی تلاش کرتے ہیں کہ کیسے اس کام میں ثواب کماؤں۔ اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ بولنے کی ضرورت نہ بتانے کی ضرورت، کبھی یہ خیال آتا ہے ہم لوگوں کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کی صحبتیں، بزرگوں کی صحبتیں، بڑوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا یہ نفع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس سے تمہاری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کس کس کو نفع پہنچ رہا ہے۔ بھائی ہماری ذات سے صبح سے شام تک اگر ہم چاہیں 50 لوگوں کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ فائدہ پہنچانے کے لیے پیسہ ہی خرچ کیا جائے۔ جیسے کہ میں نے بتایا بہت سی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی کام کر لے اور دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچے تو وہ فائدہ پہنچانا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ہم اس کے مصداق ٹھہریں گے کہ ہم لوگوں میں بہترین آدمی ہیں۔ بہترین ہونے کا جو معیار ہم نے قائم کیا وہ بہترین ہونے کا معیار نہیں ہے۔ میرا مکان اچھا ہے، میری دکان اچھی ہے، میرے کپڑے اچھے ہیں، میری گاڑی اچھی ہے، میرے گھڑی اچھی ہے، میرا فون اچھا ہے اس لیے میں اچھا ہوں۔ عورت یہ سوچے میں حسین ہوں، میں خوبصورت ہوں، میرے پاس زیور زیادہ ہے، میرے پاس کپڑے زیادہ ہے، میرا شوہر مالدار ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے اس لیے میں اچھی ہوں۔ ان لوگوں کو اچھا قرار نہیں دیا گیا، ان بنیادوں پر اچھا نہیں قرار دیا گیا، اچھا ہونے کا یہ معیار نہیں بتایا گیا۔ اچھا ہونے کا معیار کیا بتایا؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر آدمی وہ ہے جس سے دوسرے کو نفع پہنچے، دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ اور اس کا خیال حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اتنا تھا ہم سوچ نہیں سکتے۔ کہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے اپنایا تھا۔ میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے، صحابہ اکرام زخموں سے چور ہو کے پڑے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے جسم سے، پانی کی پیاس لگی، کسی جانے والے کو آواز دی بھائی تھوڑا پانی پلا دیں، وہ دوڑتے ہوئے جا کر مشکیزہ لے کر آیا پانی کا، لین سے زخمی پڑے ہوئے ہیں،
جس آدمی نے آواز دی پانی لے کر ان کے پاس گیا تو پڑوس والے نے کہا کہ بھائی تھوڑا مجھے پلا دیں گے. پہلے والے نے اشارہ کیا ان کو پلاؤ. جب وہ مشکیزہ لے کر دوسرے کے پاس پہنچے تو دور پڑے ہوئے ایک اور صحابی نے کہا کہ بھائی جان تھوڑا مجھے پلا دیں گے. دوسرے کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو دوسرے نے کہا کہ ان کو پلاؤ پہلے، میں بعد میں پی لوں گا. تیسرے کے پاس پہنچے، چوتھے نے آواز دی. چوتھے کے پاس پہنچے، پانچویں نے آواز دی. جب مشکیزے کا پانی سے بھرا مشکیزہ لے کر پانچویں کے پاس پہنچے، انتقال ہو گیا. دوڑتے ہوئے چوتھے کے پاس آئے، انتقال. تیسرے کے پاس آئے، انتقال. دوسرے کے پاس آئے، شہادت ہو چکی. پہلے کے پاس آئے، جان جا چکی تھی. دوسرے کو نفع پہنچانے کا جو سبق انہوں نے اللہ کے نبی سے پڑھا تھا اس کو میدان جنگ میں بھی نہیں بھولا، اور زخموں سے خون رس رہا ہے اس وقت میں بھی نہیں بھولا. اس وقت میں بھی کوشش یہ ہے کہ میری ذات بات میں، میرا بھائی پہلے. جان کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہے. یہ مزاج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. بلکہ کوئی تیز تیز جا رہا تو اس سے آگے ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے گیٹ میں سے پہلے انہیں نکلتا ہوں گا، چانس ہے تو میں بازو سے کٹ مار کے چلے جاؤں. مسجدوں میں دیکھنے میں آتا ہے، وضو خانوں میں دیکھنے میں آتا ہے، طہارت خانوں میں دیکھنے میں آتا ہے، پانی پینے کی جگہوں میں دیکھنے میں آتا ہے. دعوتوں میں تو کیا پوچھنا، خیر بولنا ہی نہیں ہے. وہ ایسا دوڑیں گے، ایسا بھاگیں گے، ایسا دکھتا ہے فلسطین کے 3 مہینے کے غربت زدہ مسلمان ہیں. 3 مہینوں کے بعد کھانا مل رہا ہے. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھائیں گے صاحب؟ ہاں بغیر ہاتھ دھوئے. بولے روز دھوتے یارو، آج کیا دھوتے، چھوڑو. بولے کیوں؟ سیٹ چلے جانے کا خطرہ ہے. نہ بوڑھوں کا خیال، نہ کمزوروں کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ بیماروں کا لحاظ. ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کا پڑھایا ہوا سبق کیا ہے اور اس سے کیا سبق ہم نے لیا ہے؟ کیا دوسری قومیں ہمیں دیکھ کر یہ کہے گی کہ دنیا کے بہترین مذہب کے ماننے والے لوگ؟ کوئی کہے گا؟ سوچیے آپ. برنال شاہ نے کہا تھا نا، اسلام ایک بہترین مذہب ہے، مسلمان ایک بدترین قوم ہے. اسلام بہترین مذہب ہے لیکن اس کے ماننے والے بدترین لوگ ہیں. اتنا خوبصورت مذہب، اس مذہب کی اتنی بہترین تعلیمات، لیکن اس کو فالو کرنے والا نہیں، اس کو ماننے والا نہیں. دوستو، دنیا آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگی، یاد رکھو. چاہے آپ فرض پڑھتے ہو، روزانہ تہجد پڑھتے ہو، اشراق پڑھتے ہو یا چاش پڑھتے ہو، دنیا اس سے امپریس نہیں ہوگی. آپ کے روزے سے دنیا امپریس نہیں ہوگی، آپ کے حج سے، عمروں سے دنیا امپریس نہیں ہوگی. دنیا امپریس ہوگی آپ کے بلند اخلاق سے، اعلیٰ کردار سے. آپ کے نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فائدہ اس کو کیا ہونے والا ہے، نقصان کیا ہوگا؟ نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. لیکن اس کا واسطہ پڑتا ہے آپ کے کیریکٹر سے. آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کن اخلاقی بنیادوں پر آپ اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی گفتگو کر رہے ہیں، کیسا احترام کر رہے ہیں، کیسی عزت کر رہے ہیں، کیسے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ جو ہے نا، یہ اتنی ہی ہے، بہت کمال کی چیز ہے، بہت کمال کی چیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایسے پکڑ کے فرمایا تھا، 2 انگلیوں کے بیچ میں پکڑ کے زبان کو. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا، اگر اس کے صحیح استعمال کی ضمانت دو تو جنت کی بشارت سنا دو تمہیں، اس کا مس یوز نہیں کرو گے. اور زبان ایسی چیز ہے، اسی کی وجہ سے آدمی دل میں اتر جاتا ہے.
اسی کی وجہ سے آدمی دل سے اتر جاتا ہے. میں اور سے کا فرق ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کرو لوگوں کے دلوں میں بس جاؤ گے. تمہارے انداز سے، تمہارے لب و لہجے سے، تمہارے پیارے پیارے جملوں سے، تمہارے اچھے سے اچھے ورڈز کا انتخاب کرنے سے، اور وہی وگر الفاظ استعمال کرو گے لوگوں کے دلوں سے اتر جاؤ گے. ارے بڑے لچر قسم کا آدمی ہے، بد اخلاق آدمی ہے. باپ بولے گا یہ بات، ماں بولے گی یہ بات، بیوی بولے گی یہ بات، بھائی بولے گا یہ بات، بہنیں بولیں گی یہ بات، خاندان کے افراد بولیں گے، پڑوسی بولیں گے، محلے والے بولیں گے. ارے بولے اس کے منہ کو لگ نہیں سکتے، بولے بہت غلیظ آدمی ہے، منہ کا بڑا غلیظ آدمی ہے. آدمی یا تو دل میں اترتا ہے یا دل سے اترتا ہے. اچھے بول سے بھی دل جیتا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دے کر ہی دل جیتا جائے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، اور ہر کام کرتے ہوئے شاید میں اس کو فائدہ پہنچا دوں، یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. شاید ہی میں اس کو فائدہ پہنچا دوں، یہی میری مغفرت کا سامان ہو جائے. ایک صحابی تھے مدینے میں، غربت زدہ تھے، فاقہ زدہ تھے. ان کے گھر میں فاقے آئے ہوئے تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. کسی کے گھر میں بکرا ذبح ہوا تھا. انہیں علم تھا کہ ہمارا فلاں بھائی معاشی اعتبار سے پریشان ہے، ان کا گھر فاقوں کی زد میں ہے. تو انہوں نے بکری کا سرا ان کے گھر بھیج دیا کہ بھئی یہ کھا لیں گے، ایک دن کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کئی دن کے فاقوں کے بعد جب بکری کا سرا ان کے گھر میں آیا تو ان کے علم میں تھا کہ مجھ سے زیادہ پریشان فلاں صحابی ہے. میرے گھر میں 2 دن کے فاقے ہیں تو ان کے گھر میں 3 دن کے فاقے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو وہ ہے. تو انہوں نے بکری کا سرا ان کے گھر بھیجا دیا. تو اب پہلے گھر سے دوسرے گھر میں گیا. جب دوسرے گھر میں گیا تو ان کے گھر میں پہلے سے ان سے زیادہ پریشانی تھی. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ نبی کے گھر میں 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے آسمان پر، چولہا نہیں جلتا تھا. 3 چاند آسمان پر دیکھ لیتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. لوگوں نے پوچھا اما جان پھر کھاتے کیا تھے؟ بولے کوئی دودھ بھیج دیا، کوئی روٹی بھیج دیا، کوئی کھجور بھیج دیا، وہی کھا کے گزارا کرتے تھے. اتنی فراوانی نہیں تھی کہ بازار سے کچھ لا کر کچھ پکا کر اپنی طبیعت کے مطابق کھائیں. ایسے حالات نہیں تھے. ایسے حالات نہیں تھے. تو صحابہ کے گھروں میں ایسے بھی حالات تھے. 2 دن 3 دن 4 دن ہو جاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو اب یہ دوسرے گھر سے وہ بکری کا سرا تیسرے گھر میں پہنچا، تیسرے سے چوتھے میں، چوتھے سے 5ویں میں. اور 5ویں صاحب نے جب وہ بکری کا سرا بھیجا تو پھر وہ پہلے گھر پہ آیا گھوم کر. وہ 5ووں کی نظر میں تھا کہ فلاں بہت زیادہ پریشان ہے، تو وہ سرا پھر پہلے صحابی کے گھر پہ آیا. ہر صحابی یہی سوچتا کہ میری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے. آج یہ مزاج ہے ہم لوگوں کا. ہم لوگوں کا مزاج تو شادیوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہرا لے کے آ رہا ہے تو کھڑے ہو کے لیتے ہیں لوگ. بولے ان سے پہلے میں ڈال لوں. کوئی خیال نہیں، کوئی لحاظ نہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، کھڑے ہو کے لے لیں گے، ان کے ہاتھوں میں سے لے لیں گے کہ پہلے میں ڈال لوں اور میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے میرے دوست ہیں وہ ڈال لیں. اور ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے باقی لوگ بڑے کھائے نہ کھائے کچھ نہیں، قیامت تک جینے کے لیے جتنا کھانا ہے آج ہی کھا لوں گا. اتنی گری ہوئی مزاج کا مظاہرہ ہوتا ہے، اتنا گرا ہوا مزاج. ایسا دکھتا ہے برسوں کے کوئی بھوکے ہیں یا پھر زندگی میں پہلی بار کھانے آئے ہیں.
کوئی لحاظ نہیں، کوئی خیال نہیں. بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی لحاظ نہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے بچوں کو پہلے کہتے کہ بیٹے آپ ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب نیا پھل آتا، جب بازار میں نیا پھل آتا، مدینے کے بازار میں جو بھی پھل آتے، نئے پھل آتے، تو وہ پہلے بچوں کو پیش کرتے. آج بڑے اڑی پڑ کے کھا رہے ہیں. کمزوروں کا لحاظ نہیں، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، بازو میں بیٹھے ہوئے بوڑھوں کا کوئی لحاظ نہیں. اب وہ تک رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، کیا بلند اخلاق کے مالک ہیں یہ لوگ، کتنے سلیقے سے لوٹتے ہیں، کتنے سلیقے سے لوٹم لاٹ چل رہی ہے. میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کھانے پر نہیں ابارا، کھلانے پر ابارا ہے. کھانا نہیں سکھایا، کھلانا سکھایا ہے. لینا نہیں، دینا سکھایا ہے. آج یہ مزاج امت کے اندر سے نکل گیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری کوئی عزت کرنے تیار نہیں ہے. کیوں؟ جن بنیادوں پر عزت ہوتی ہے وہ ہے اعلیٰ اخلاق، وہی ہمارے پاس نہیں. اسی کی کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور پھر خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب ہماری عزت کرے. ارے جس چیز سے عزت ملتی ہے وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اخلاق ہے. مدینے کی گلی سے آقا کریم علیہ السلام جا رہے ہیں، آہٹ محسوس ہوئی کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی آ رہا ہے. بوڑھا ہے، وہ بھی کوئی مسلمان نہیں، وہ یہودی تھا. دشمن دین بھی، دشمن نبی بھی، دشمن اسلام بھی. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور رک کر اس بوڑھے سے فرمایا آپ آگے چلیے. کس کی عزت کون کر رہا ہے؟ جو اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، انبیاء کے امام ہیں، شافی محشر ہیں، وہ عزت اور احترام سے پیش آ رہے ہیں اس شخص کے ساتھ جو آپ کے لائے ہوئے مشن کا بھی دشمن ہے، دین خدا کا بھی دشمن، دین رسول کا بھی دشمن، دشمن رسول بھی، دشمن خدا بھی. اس کی عزت ہو رہی ہے. اسے حضور فرما رہے ہیں آپ آگے چلیے. اس نے کہا اے محمد آپ آگے چلیے صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا آپ آگے چلیے. حضور نے فرمایا نہیں آپ آگے چلیے. 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا. اس کے بعد حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ عمر میں بڑے ہیں مجھ سے، آپ آگے چلیے. وہاں آپ نے مرتبے کو نہیں پیش نظر رکھا. میں تو انبیاء کا امام ہوں، اللہ کے بعد سب سے بڑا میں ہوں، اولاد آدم کا میں سردار ہوں. یہ فرمایا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ آگے چلیے، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے. اس کا لحاظ آج ہم لوگ کہاں کہاں رکھتے ہیں. حد یہ ہے دعوت میں رکھنا تو دور، مسجد میں بھی نہیں رکھتے، نہ طہارت خانوں میں رکھتے ہیں، نہ وضو خانوں میں رکھتے ہیں، نہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے رکھتے ہیں، نہ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے رکھتے ہیں. پرایوں کے ساتھ تو چھوڑیے، اپنوں کے ساتھ نہیں رکھتے. ہاں اگر وہ اپنا مالدار ہو تو اس کی غلامی ضرور کریں گے، لیکن وہ اپنا اگر غریب ہے، وہ چچا ہے، وہ ماموں ہے، وہ پھوپا ہے، وہ خالو ہے، وہ خالہ ہے، وہ پھوپھی ہے، وہ بہن ہے، وہ بہنوئی ہے، اگر غریب ہے تو اس کی عزت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا ہے؟ کہاں ہے وہ بلند اخلاق، وہ اعلیٰ کردار؟ یہی بیماری عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، یہی مرد عورتوں کے اندر بھی ہے کہ وہ غریبوں کی عزت نہیں کریں گی، خاندان کی.
چاہے وہ خالہ ہو، چاہے وہ پھوپھی ہو، چاہے وہ مامی ہو، چاہے وہ چاچی ہو، اس کی کوئی عزت نہیں. کیوں؟ وہ مالدار نہیں ہے، وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئی نہیں ہے، وہ اچھا زیور پہن کے نہیں آئی ہے، اس کا گھر ذاتی نہیں ہے، اس کے پاس کار نہیں ہے، لہذا وہ عزت کے لائق نہیں ہے. سب سے زیادہ عزت دار ذات اگر کسی کی ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور وہ عزت کس کی کر رہے ہیں؟ ایک بوڑھے یہودی کی. اور وجہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری عمر زیادہ ہے اور زیادتی عمر کی وجہ سے تم احترام کے لائق ہو، لہذا آپ آگے چلو. تو دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ بہترین آدمی کون ہے؟ جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. ایک گلاس پانی پینے میں صحیح اس بات کا خیال رکھو، ہو سکتا ہے میرا رب میری اس ادا کو پسند کر لے، ہو سکتا ہے میرا اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا کام میری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.